اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان. الطلاق الف لام لگا دے اصل طلاق. طلاق کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حقیقی جو طلاق ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان. یہ کلمہ مرہ پلس الف اور نون سے مل کر بنا ہے. مرہ کہتے ہیں باری کو اور الف اور نون دو. مثنیٰ کی علامتوں میں ہم نے پڑھا تھا الف الف نون اور یا نون. یہاں الف اور نون آیا ہے. مرہ باری، مراتانی دو باریاں. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. یہ مرتبہ سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلاق کو صرف طہر کی حالت میں دینا ہے، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ حیض کی حالت میں مقاربت نہیں ہوتی تو ممکن ہے کہ بندہ کسی وجہ سے ناراض ہو اور طلاق پہ سٹینڈ لے لے. لیکن جب وہ مقاربت کا زمانہ ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا پہلا فیصلہ بدل جائے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ طلاق مرتان، جو طلاق دینی ہے وہ اگلے حیض تک کے لیے دینی ہے. کہ ایک طلاق تجھے یہ پاکی کے زمانے میں دینی ہے، اور جب پھر حیض آ جائے پھر پاک ہو جائے تو پھر اگلی ماہواری تک کے لیے دوسری طلاق دیتے. یہ دو دفعہ طلاق ہو گئی. تیسری طلاق کو اتنا برا جانا ہے اللہ نے کہ تیسری طلاق کا یہاں پہ ڈائریکٹ تذکرہ نہیں کیا. اگر دو طلاقیں دے دے بندہ پھر وہ راضی ہو گیا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے تو دو طلاقیں جب مکمل ہو گیا اگلا اس کا ٹینیور تو اس نے نکاح کر کے واپس جانا ہے. پہلی طلاق جو ہوئی تھی وہ اس کے اندر صرف رجوع کر لے تو ہو گئی. دو طلاقیں ہو جائیں اور اس کا وقت گزر جائے تو وہ دوسری طلاق ہو گئی. تو اب نکاح کے ساتھ وہ واپس میاں بیوی بن سکتے. تیسری کے حوالے سے کہا فَإِمْسَاكٌ، یہ دوسری تم نے دے تو دی ہے، اب ہمیشہ کے لیے محبت کرنے والے جوڑے تم نے الگ ہو جانا ہے. تو اب کہا ہے امساکن، میم سے کاف. امسکا یمسی کو کہتے ہیں پکڑ لینے کو، روک لینے کو. فَإِمْسَاكٌ، پکڑ کر روک لو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، زبردستی نہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اتنا دو کہ اسے روک لو. او یا اگر تم یہ نہیں کرتے اور فیصلہ ہی کر بیٹھے ہو تو تسریح بِإِحْسَان، سرہ یسرح تسریحاً کہتے ہیں پھر آزاد چھوڑ دو اسے، آزاد چھوڑ دو اسے، بے کے ساتھ احسان کے ساتھ. یعنی یہ جو تیسری طلاق کہنی ہے وہ اس کو کہا ہے. اور تسریحاً تو پھر اس کو آزاد چھوڑ دو، کوئی دباؤ نہ رہے، احسان کرتے ہوئے، الزام لگا کے نہیں، مار پیٹ کے نہیں، محبت کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے
احسان کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ ہے جی تیسری طلاق۔ یہ طلاق زندگی میں انسان کے پاس جو اختیار ہے صرف 3 طلاق کا ہے۔ زندگی کے ایک حصے میں ایک طلاق دی، پھر زندگی کے دوسرے حصے میں جا کر کہیں 50 سال کی عمر میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسری طلاق جو ہے وہ جا کے 60 سال کی عمر میں دے دی، تو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے الگ کر دی گئی۔ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ، یا اسے روک لو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، او تسریح بِإِحْسَان، یا احسان کر کے چھوڑ دو۔ وَلَا يُحِلُّ، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، حلا یحل کہتے ہیں نہیں ہے اس کے لیے حلال، شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے، کم تم سب کے لیے نہیں ہے تمہارے لیے حلال، ان کے، تاخذو، آخذہ یاخذو کہتے ہیں لینے کو، واو الف جمع کی علامت، اردو میں کہتے ہیں ہم نے یہ چیز فلاں جگہ سے لی ہے، وہاں جگہ سے ماخوذ ہے۔ ان تاخذ کہ تم وہاں سے لو، مما، من جمع ماں سے مل کر بنا ہے کلمہ، من کا مطلب سے اور ماں کا مطلب جو، مما آتیتموہن، یہ کلمہ آتیتا، یہ آتا یاتی ہے کلمہ، اصل میں آتا یاتی اتیان، لیکن ہم اردو میں اسے عین اور توئے سے لکھتے ہیں، عطا کرنا، ما مما اس میں سے جو آتیتمو جو تم سب نے اسے عطا کیا، ہننا ان سب عورتوں کو، یعنی جن کو طلاق دی ہے ان کو شوہر نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ واپس نہیں لینا۔ لا یحل ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تاخذو کہ تم لو، مما آتیتمہن جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، شیئا ذرہ چیز بھی، الا سوائے اس کے، ان یخافا، الا سوائے اس کے، ان کے، یخافا، یہ فعل مضارع کی علامت، خافا یخافو تو کہتے ہیں ڈرنا، لیکن یہاں ہے یخافا، ایک الف کا اضافہ ہو گیا، میاں بھی اور بیوی بھی دونوں اس سے ڈر گئے ہوں۔ کس بات سے؟ اللہ، اللہ سے مراد ہے ان پلس لا، کہ نہیں یقیمہ، ہونا تو چاہیے تھا کاما یقیمو، کاما وہ قائم ہوا، وہ یقیم وہ قائم ہوتا یا ہوگا، لیکن یہ ہے یقیمہ، ایک الف کا اضافہ ہوا جو مثنیٰ کی علامت ہے، یقیمہ وہ دونوں قائم رہتے ہیں یا رہیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، یقیمہ کہ وہ قائم رکھ سکے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، دونوں اسم ہیں، حد کی جمع حدود ہے، اور اللہ بھی اس میں پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہونے کی وجہ سے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے۔ اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اگر اندیشہ ہو، خوف ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تم خوف ہو، اللہ یقیمہ کہ وہ دونوں نہ رہیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود پر قائم، فلا جناح، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں، فلا جناح تو پھر نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، اللہ کا مطلب پر، ہما دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، خامن پر بھی بیوی پر بھی، فی ما افتدت، فی میں ما جو افتدت، تے تو مونس کی علامت ہے کہ وہ مونس فدیہ دے بھی، جس کے ساتھ وہ عورت فدیہ دے، یعنی جس طرح مرد کو کہا گیا ہے کہ اس نے جو کچھ دے دیا وہ واپس نہیں لینا، لیکن اگر دونوں نہیں رہ سکتے، عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے الگ رہنا ہے، اور باقی لوگ بھی یہی سمجھے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ فدیہ دے کے اپنی علیحدگی کا سامان کرے۔ فدیہ کتنا دینا ہے یہ آپس میں گھر کے لوگ بھی مل کر طے کر سکتے ہیں، نہ معاملہ طے ہو تو پھر وقت کا حکمران یعنی قاضی کرے گا۔ فی مفتدت بھی، اور یہ پکی بات ہے کہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا
جتنا کہ اس نے عطا کر دیا ہوا تھا. فی مفتدت بہی جو اس میں جو کہ اس نے فدیہ دے دیا. تلک حدود اللہ، تلک یہ ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود، یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تعتدوها، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں. تے تم کے لیے آ گیا اعتدا یعتدی، اعتدا اس نے زیادتی کی، یعتدی وہ زیادتی کرتا ہے یا کرے گا، لیکن سب کو کہنا ہو تو واو الف لگے گا. تعتدون وہ واو جو ہے اس کے بعد ضمیر آ گئی ہا، تو جو آخر میں نون آنا تھا وہ حذف ہو گیا. فلا تعتدون نہیں آیا، فلا تعتدوها، تم اس پہ زیادتی نہ کرو، اس عورت سے پھر زیادتی نہ کرو. وہ من یتعدی، واو کے معنی اور، من کا مطلب جو، یتعدی جو زیادتی کرتا ہے یا کرے گا، حدود اللہ اللہ کی حدود کے ساتھ، فاولئک، فا کا مطلب پس، اولئک وہ سب لوگ ہیں، ہم پھر آ گیا ہم، وہ بھی سب لوگ. اولئک کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ سب لوگ. فاولئک ہم، پس وہ سب لوگ ہیں، یعنی وہی لوگ ہیں، الظالمون حقیقی ظالم، وہ تو جمع کی علامت ہے، وہ سب لوگ حقیقی ظالم ہیں. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ. یہ جو طلاق تیسری ہے اس کے بعد، بلکہ آیت نمبر 229 میں ارشاد ہی یہ ہے، الطلاق مرتان، طلاق تو صرف 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَان، یا احسان کرتے ہوئے بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس سے کچھ بھی واپس لو. البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے، الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ. ہاں البتہ کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، انہیں خوف ہو کہ ہم اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے. جس طرح خاوند اور بیوی ایک دوسرے کے حوالے سے فرائض ادا کر کے رہ سکتے ہیں، ہم یہ فرائض ادا کر کے نہیں رہ سکتے. تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ، تو باقی لوگ جو ہیں اس کے گھر والے، مرد کے بھی عورت کے بھی گھر والے مل کر یہ فیصلہ کر لیں، ان خفتم، اگر تم ڈر جو، تمہیں بھی ایسے ہی خوف ہو، اللہ یقیما، کہ وہ دونوں میاں بیوی حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر، فدیہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے، جسے ہم اپنی زبان میں خلا کہتے ہیں، وہ خلا لے لے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اس پہ زیادتی نہ کرو. من یتعدی حدود اللہ، جو ان حدود سے زیادتی کرے گا، جو ان حدود سے تجاوز کرے گا، آگے بڑھ جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ دراصل ظالم ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام